بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: سب سے پہلے نماز مغرب کس نے ادا کی؟ صحیح جواب ہے سب سے پہلے نماز مغرب حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا کی۔ سوال ہے نماز میں سلام و کلام پر پابندی کب لگائی گئی؟ صحیح جواب ہے 2 ہجری میں۔ اس سے قبل نماز میں ایک دوسرے سے بات کرنے اور السلام علیکم کہنے اور اس کا جواب دینے کی اجازت تھی۔ سوال: اللہ پاک دنیا کے نظام کو کب تک جاری و ساری رکھے گا؟ صحیح جواب ہے اللہ پاک اس وقت تک دنیا کے نظام کو چلاتا رہے گا جب تک ایک انسان بھی صرف اللہ کا نام لینے والا ہوگا۔ جس دن وہ بھی ختم ہو گیا اسی دن قیامت کا حکم ہو جائے گا۔ سوال: کس نبی نے سب سے پہلے کافروں میں شادی کرنے سے منع فرمایا؟ صحیح جواب ہے حضرت شیس علیہ السلام نے۔ سوال: کون سی سورت زندگی میں امن لاتی ہے؟ صحیح جواب ہے سورۃ الجاشیہ زندگی میں امن لاتی ہے۔ سوال: 1000 شہیدوں کا ثواب کس عورت کو ملتا ہے؟ صحیح جواب ہے شوہر سے اچھا سلوک کرنے والی عورت کو۔ سوال: قرآن مجید کے نزول پر کفار کو سب سے بڑا اعتراض کیا تھا؟ صحیح جواب ہے کفار کو اعتراض تھا کہ پورا قرآن اکٹھا نازل کیوں نہیں ہوا۔ سوال: قرآن پاک میں نماز کی تاکید کتنے مرتبہ کی گئی ہے؟ صحیح جواب ہے قرآن پاک میں نماز کی تاکید 700 مرتبہ کی گئی ہے۔ سوال: کون سا گناہ خانہ کعبہ کو گرانے سے بھی بڑا ہے؟ صحیح جواب ہے ناحق مسلمان کو قتل کرنا۔ سوال: قرآن مجید کا پہلا حافظ کس کو کہا جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو۔ سوال: جنت کا ایک نام دارالاسلام ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ صحیح جواب دارالاسلام کا مطلب سلامتی والا گھر۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 25 میں ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں دارالاسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ ہدایت اسی کے اختیار میں ہے لہٰذا جسے وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ سوال: انجیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عبرانی نام فارکلیت درج ہے، فارکلیت کا مطلب کیا ہے؟ صحیح جواب فارکلیت کا مطلب ہے آرام و سکون دینے والا۔ سوال: کون سی غلطی کرنے والے مسلمانوں کو اللہ پاک اندھا کر دیتا ہے؟ صحیح جواب ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کا کیا حال ہے جو نماز میں اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نہایت سختی سے روکا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ اس حرکت سے باز آ جائیں ورنہ ان کی بینائی اچک لی جائے گی، حوالہ ساتھ میں درج ہے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کا پرچہ کس صحابی سے تحریر کروایا تھا؟ صحیح جواب ہے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کروایا۔ سوال: انسان اپنی زندگی میں فرشتوں کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ صحیح جواب ہے روح قبض ہوتے وقت۔ سوال: جنابت کی حالت میں کھانے پینے سے کون سی بیماری لگتی ہے؟ صحیح جواب ہے جنابت کی حالت میں کھانا پینا جائز ہے، البتہ مستحب یہ ہے کہ ہاتھ دھونے اور کلی کرنے کے بعد کھائے پیے۔ ہاتھ دھوئے اور کلی کیے بغیر کھانا پینا خلاف اولیٰ ہے۔ بعض فقہ کرام نے اپنے تجربے کی بنیاد پر لکھا ہے کہ حالت جنابت میں کھانے پینے سے انسان نسیانی یعنی کہ بھولنے کی بیماری پیدا ہوتی ہے، البتہ یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے۔ سوال: کون سی جنگ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان لڑی گئی؟ صحیح جواب ہے جنگ جمل۔ سوال: بتائیں حضرت خضر علیہ السلام کس یونانی بادشاہ کے ہم عصر تھے؟ صحیح جواب ہے سکندر اعظم کے۔ سوال: کون سی سبزی کھانے سے کینسر کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے؟
صحیح جواب ہے سبزیوں میں شمار ٹماٹر وہ سبزی ہے جس کا استعمال تقریباً ہر گھر میں کیا جاتا ہے، لیکن ٹماٹر کے بیج کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ ٹماٹر کے بیج انسانی جسم میں کینسر سیل کو پیدا کرنے کی بنیادی وجہ بن سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں تمام تر بیماریوں سے اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ سوال: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کس خاندان سے تعلق تھا؟ صحیح جواب ہے بنو عدی سے۔ سوال: دجال کو کون قتل کرے گا اور دجال کس جگہ قتل ہوگا؟ صحیح جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے قریب باب اللہ بستی میں قتل کریں گے۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کون سے نبی کو کپڑے پہنائے جائیں گے؟ صحیح جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال: فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف کعبہ کس حالت میں فرمایا؟ صحیح جواب ہے اونٹنی پر سوار ہو کر۔ سوال: ترجمان القرآن کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو۔ سوال: خانہ کعبہ میں کلمہ کو بلند آواز میں پڑھنے والے پہلے صحابی کون ہیں؟ صحیح جواب ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش کے کتنے دن بعد دریا میں بہا دیے گئے؟ صحیح جواب ہے پیدائش کے 3 دن بعد بہا دیے گئے تھے۔ سوال: میت کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر کیا پڑھتے ہیں؟ صحیح جواب سورۃ البقرہ کا آخری رکوع پڑھا جاتا ہے۔ سوال: جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش کیا اس وقت ان کی عمر مبارک کیا تھی؟ صحیح جواب ہے شہادت کے وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عمر 57 سال تھی۔ سوال: دن کی ابتدا اور اختتام اچھے کاموں پر کرنے پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیا فرماتا ہے؟ صحیح جواب ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے دن کی ابتدا کسی اچھے کام سے کی اور اپنے دن کو اچھے کام پر ہی ختم کیا تو اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرمائے گا ان دونوں کے درمیان جو گناہ صغیرہ ہیں انہیں مت لکھو، حوالہ ساتھ میں درج ہے۔ سوال: محروم والدین اگر خواب میں نہ آئیں تو اس کی بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ صحیح جواب ہے بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر والدین خواب میں نہ آئیں تو شاید وہ ناراض ہیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں۔ قرآن و حدیث اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہیں بھی یہ قاعدہ قانون نہیں بیان کیا گیا۔ محروم والدین کے خواب میں آنے یا نہ آنے کو ان کی ناراضگی یا راضی ہونے کی طرف نسبت دی جائے۔ کچھ لوگوں کے والدین اپنی اولاد سے بالکل راضی اور خوش جاتے ہیں لیکن وہ ساری زندگی خواب میں نہیں آتے، لہٰذا اس طرح کی چیزوں کو اپنا معیار نہیں بنانا چاہیے۔ سوال ہے کن 3 گھروں میں اللہ پاک کا قہر نازل ہوتا ہے؟ صحیح جواب ہے 3 گھروں میں اللہ کا قہر کبھی بھی نازل ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک کو 3 گھر سخت ناپسند ہیں۔ نمبر 1 وہ گھر جس میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اونچی ہو جائے، اس گھر کو 70,000 فرشتے سارا دن کوستے رہتے ہیں۔ نمبر 2 جس گھر میں کسی کے حق کا مارا ہوا پیسہ جمع ہو اور اسی حق کے مارے ہوئے پیسے سے اس گھر کی روشنی اور تکبر ہو۔ نمبر 3 جس گھر کے لوگوں کو مہمان کا آنا پسند نہیں، حضرت جبرائیل فرماتے ہیں اس گھر کی نمازوں کا ثواب فرشتے نہیں لکھا کرتے۔ سوال: سورۃ ملک کس چیز سے بچائے گی؟ صحیح جواب ہے عذاب قبر سے۔ سوال: کون سی سورت موت کے وقت کفر سے بچاتی ہے؟ صحیح جواب ہے سورۃ الکافرون۔ سوال: کون سی سورت دشمنوں کی دشمنی سے بچاتی ہے؟ صحیح جواب ہے سورۃ الکوثر۔ سوال: نہانے کے بعد کون سی سورت پڑھنے سے 50 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ صحیح جواب ہے جو شخص دن میں 200 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایلا یہ کہ اس پر کسی کا قرض نہ ہو۔ سوال: قرآن مجید کی کس سورت کی تلاوت کرنے سے جلدی شادی ہوتی ہے؟
صحیح جواب ہے سورۃ یاسین مسلمانوں کے مقاصد اور ضروریات پوری کرنے میں نمایاں طور پر اثر انداز ہوتی ہے۔ شادی چونکہ ہر مسلمان جوان، بالغ اور بوڑھے کے لیے ایک بنیادی ضرورت ہے، اس لیے یہ ہر مسلمانوں کے لیے تجویز کی جاتی ہے۔ سورۃ یاسین پڑھنے والے کے لیے اتحاد پیدا کرتی ہے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرے گا، بہترین فیصلہ اور ہماری شادی کو پسندیدہ بنائے اور اس میں کوئی الجھن نہ ہو۔ مزید اچھی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تب تک ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔